سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولادہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین انہ هو الغفور الرحیم. قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الامین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الحبیب الکریم. اما بعد. چمنے کے تا قیامت کے گلے او باہر بادا، چمنے کے تا قیامت کے گلے او باہر بادا، صنمے کے بر جمالش دو نثار جہاں بادا. آپ ہے آل نبی اور اولاد علی، فاطمہ کی روشنی المدد یا سیدی شاہ رضا. واسطہ حسنین کا اے رضا کے دل ربا، چشم رحمت ہو ذرا المدد یا سیدی شاہ رضا. اے جلوہ نور خدم، اے مظہر شان عدم، حامد پہ بھی اب ہو کرم، حامد پہ بھی اب ہو کرم، المدد یا سیدی شاہ رضا. ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہم تمام حضرات جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آستانہ شہزادے امام علی رضا علیہ السلام، قطب الاقطاب، قدوۃ الہدیٰ، صاحب صدق و صفا، جد امجد سرکار سیدنا شاہ رضا رضوی المدنی نظامی چشتی القادری الشتاری الرفاعی نور اللہ مرقدہ کے 260 سالہ اراس پاک اور آپ کے فرزند اکبر و جانشین خطب دکن عارف باللہ حضرت سید شاہ مرشدی و مولائی سید شاہ غلام قلمان بامر اللہ شاہ صاحب قبلہ اولا قدس العزیز کے 235 سالہ اراس پاک اور میرے پردادا حضرت خطب دوراں حضرت سید شاہ وجیہ اللہ شاہ المعروف سید ولایت حسین المقاتب بریگیڈیئر ولایت جنگ رحمت اللہ علیہ کی 71 سالہ اراسہ پاک میں آستان عالیہ رضویہ میں آپ تمام حضرت موجود ہے. آج حضرت جد امجد رحمت اللہ علیہ کا 200 سالہ اراس پاک کے موقع پر ہم تمام حاضرین یہاں جمع ہیں. حضرت کا تعلق نسبی امام ضامن سامن جدنا سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جو اہل بیت کرام دوازدہ امام کے 8ویں امام ہیں، جد امجد علیہ رحمت الرضوان آپ کی 36ویں پشت میں ہوتے ہیں. اور یہ وہ آستانہ ہے جو 300 برس سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے. آپ حیدرآباد دکن آج سے 300 برس پہلے تشریف لائے. اپنے پیر و مرشد کی حکم سے آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ اسرار اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو محبوب نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں بیعت و خلافت دے کر رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا اور وہاں پر ایک املی کے درخت کے نیچے 40 دن آپ کو چھلا کشی دعا حیدری کی تلقین فرمائی. جب 40ویں دن آپ دعا حیدری کی تلقین سے مشرف ہوئے تو جس جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ خود بخود جو جھاڑ شک ہونے لگا. 40 دن آپ روزے کی حالت میں تھے. ایک تواریخ کے مطابق ایک مٹھی بنے ہوئے چنے اور ایک آپ پورے کے پانی کے اوپر آپ اپنا روزہ اور افطار تناول فرماتے تھے. جب یہ دعا حیدری کا فیضان آپ سے ساری ہوا تو آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا، شاہ رضا اب تم حیدرآباد دکن کی طرف روانہ ہو، حیدرآباد کی حفاظت تمہارے سپرد ہے. گلزار آصفیہ، تزک محبوبیہ، پنج گنج، مشکات النبوت، حضرت غلام علی شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان. اور جب آپ حیدرآباد تشریف لائے تو اس آستانے کو اپنا مرجع خلائق بنایا. اب جو موجودہ مسجد ہے اس زمانے میں وہ خانقاہ ہوا کرتی تھی. اسی جگہ محفل سما، ذکر، اشغال، پنج گانا نماز ہوا کرتے تھے. آپ محفل سما کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا. وقت واحد میں آپ کے ہاتھ پر، دست ہاتھ پر غیر اقوام
کثیر تعداد میں مشرف اسلام ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت کا ذکر ہے، ایک پیچھے مٹھ رہتا تھا، کافی بڑا مٹھ تھا، وہ مٹھ جو ہے کہ مجاری جو تھے وہ آ کے حضرت کے ہاتھ پہ دست بیعت ہوئے، مشرف اسلام ہوا، ان کے ساتھ 300 لوگ وقت وحد میں مشرف اسلام ہوئے۔ آپ جو ہے محفل سما کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا اور اپنے ساتھ آتے ہوئے مدینہ پاک سے جو تبرکات لے کے آئے، سرکار کے موئے مبارک، مولا کائنات کے موئے مبارک، حسنین کریمین کے موئے مبارک، سرکار غوث العظم کے موئے مبارک، سرکار کی کملی مبارک، مولا کا کلا، سرکار کے ختم مبارک تبرکات لائے، جو اس آستانے سے متصل حجرہ ہے جس کو آستانہ مبارک کا حجرہ کہا جاتا ہے، 300 برس سے اسی حجرے میں وہ موئے مبارک ہے۔ اور جب آپ اس دنیا جانی فانی سے پردہ فرمائیں، کیا ہوا؟ آپ اس جگہ سے کوہ مولا جو کھپڑا ضلع تھا، مولا علی کا چلہ جس کو کہا جاتا ہے، یہاں سے آپ کوہ مولا کو مسلح پر اڑ کے جاتے تھے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت تھی، آپ مسلح پر اڑ کے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا وصال سن 1184 ہجری 1770 عیسوی بروز جمعرات 27 جمادی الاخر بوقت ظہر کوہ مولا پر آپ کا وصال ہوا۔ بوقت ظہر آپ کوہ مولا کو تشریف لے گئے۔ کوہ مولا کا آج بھی وہاں چھلا ہے، آپ جہاں چھلا کشی کیے کرتے تھے، اب وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ بوقت ظہر وہ مولا کا چھلا معمور تھا۔ مجاوروں نے بولا حضرت دروازہ بند ہو گیا ہے، تو آپ فرمانے لگے تم کون ہوتے ہوئے میرے جج سے مجھ کو ملنے سے روکنا چاہتے ہو؟ مجاور حضرات وہاں پر کنجیاں دے دیے، آپ کھولے، اندر کئی دیر آپ وہاں پر تشریف فرما ذکر کرے اور باہر آ کر وہاں باب الداخلے پر یہ کہنے لگے میرے جج شہید ہوئے تھے اور یہ شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ کلمہ پڑھے اور ماں چوکٹ پہ آپ وقت آخر فرمائے، آپ کے کان سے، آنکھ سے، ناک سے خون روا ہوا اور نظام علی خان آصف جاہ دور دوم کے دور میں آپ تشریف لائے۔ نظام آصف جاہ اول کے زمانے میں آئے اور نظام علی خان آصف جاہ کے دوم میں آپ مشہور ہوئے۔ جب آپ کا جنازہ آپ کے خلیفہ وقار الدولہ تھے، عظم الدولہ، پالکی کے ذریعے حیدرآباد تشریف لے کے آئے، یہاں پر حضرت کا جنازہ، یہاں غسل دے کر یہاں سے جنازہ لے کر روانہ ہوئے، مکہ مسجد گئے۔ آپ ہر جمعے کی نماز مکہ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ مورخین گلزار آصفیہ، تزک محبوبیہ اور پنج گنج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تاریخ کا پہلا جنازہ تھا، بقول گلزار آصفیہ جو آج سے 140 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے، تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو مکہ مسجد کے پہلے ممبر پر، جہاں کل آصف جاہ سامن سادس کا وصال ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اسی مقام پر آپ کا جنازے اتھر رکھا گیا اور وہاں سے لے کر اب موجودہ خانقاہ گھر ہے یہاں تک جنازے کی صفیں موجود تھی۔ مورخین لکھے ہیں جگہ نہ ملنے پر لوگ سواریوں پر گھروں کے چھتوں پر نماز ادا کیے اور وہاں سے جنازہ آپ کے آبائی مکان لایا گیا اور یہاں پر کیونکہ 27 تاریخ جمعرات کا دن تھا اور جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی، اسی لیے 28 تاریخ 1184 ہجری سن 1773 عیسوی اور آپ کے 21 سپٹمبر کو بروز جمعہ مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد یہاں تدفین عمل میں آئی۔ گلزار آصفیہ میں لکھا ہوا ہے، پنج گنج میں آپ کے حضرت فاضل بیابر رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب مشکات لکھے ہیں، اگر جس دل میں آپ کی محبت نہ ہوتی وہ دل کھوٹا سکہ ہوتا۔ تو یہ وہ آستانہ ہے اہل بیت کرام کے شہزادے کا۔ آپ ہمیشہ وجد کی حالت میں رہتے تھے، نقاب لگاتے تھے اپنے جد کی سنت کے اوپر، کیونکہ آپ کا تعلق امام رضا علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے امام تقی جواد علیہ السلام، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت موسیٰ حسینی مبرقہ جو ہمیشہ نقاب پوش رہا کرتے تھے۔ یہ فقیر جد رحمۃ اللہ علیہ کی نبی پشت میں ہے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند اکبر وہ خلیفہ حضرت شاہ غلام قادرمان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین متولی ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند اکبر و جانشین سید شاہ غلام اسرار اللہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ
جو والد صاحب قبلہ کے بھی جد ہوتا انہی کی اولاد میں سے جو تقی امر اللہ شاہ کہلاتا ہے درگاہ زہرافی صاحبہ، وہ تقی امر اللہ شاہ دراصل شاہ اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہونے کے مناسبت سے تقی امر اللہ شاہ کہا گیا۔ ان کے بڑے صاحبزادے وہ جانشین سید شاہ غلام قمر الدین صاحب المعروف غلام بجتن رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد میرے پردادا کے والد شیخ شاہ غلام ابو تراب رضوی المدنی با امر اللہ شاہ ثانی المخاطب معتصد جنگ جانشین متولی ہوئے۔ اس کے بعد میرے دادا حضرت پردادا حضرت سید شاہ وجیہ اللہ شاہ معروف ولایت حسین المخاطب بریگیڈیئر ولایت جنگ رحمۃ اللہ علیہ، جو فرسٹ انفینٹری بریگیڈیئر فورسز ہوئے نظام آرمی میں۔ اس کے بعد میرے سگے دادا حضرت شمس المشائخ حضرت سید شاہ مرشدی و مولائی تجمل حسین رضوی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سجانشین ہوئے۔ اس کے بعد میرے والد بزرگوار والدی و مرشدی قبلہ گائی حضرت سید شاہ اسرار حسین رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ اس آستانے کے سجانشین ہفتم ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ فقیر آج سے 3 برس پہلے اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد جانشین ہوا، جو 1996 میں والد ماجد اپنی ہین حیات میں اس فقیر کو جانشین نامزد کر کے متولی آستانہ نامزد کیا، اور آج تک یہ فقیر اس آستانے کا خادم ہونے کے ناطے خدمت انجام دے رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بوسیلہ اہل بیت اکرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، خلفائے راشدین صحابہ کرام، تابع تابعین کے وسیلے واسطے سے اس آستانے کے فیض کو ساری و جاری رکھ۔ اس آستانے کا فیض مولا تعالی جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے اس کو ساری و جاری رکھے، اس خانقاہ کو آباد رکھ مولا، اس خانقاہ کے در و دیوار سے اللہ کی صدا نکلے مولا تعالی، ہم رہے نیا نہ رہے مولا، بس ہمارے زبان پر ان کی صدا رہے مولا تعالی۔ مولا تعالی تیرے پاک کے وسیلے واسطے سے جتنے حاضر ذکر ناز اس عرس پاک میں شرکت کیے مولا، ان سب کے جائز تمنا مقاصد و مرادوں کو پورا فرما، سب کو صحت عاجلہ کاملہ قائمہ دائمہ عطا فرما، سب کی امید دراز فرما، خصوصاً بالخصوص مولا تعالی میرے ام محترم حضرت سید احمد پاشا صاحب قادری معزز رکن اسمبلی حلقہ چار مینار اور تمام پولیس عہدیداران، ڈی سی پی صاحب جو ہے اور ساؤتھ زون کے ڈی سی پی، میر چوک کے اے سی پی صاحب، اور ہمارے موجودہ جو سرکل صاحب ہے شیو کمار صاحب، ان کی امید دراز فرما، میر چوک کے ایس آئی صاحب اور تمام محکمہ جات پولیس کے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور میرے ایم ایل اے صاحب جناب ممتاز احمد خان صاحب بھی جو اس میں تعاون کیے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا احمد پاشا قادری صاحب اور دیگر جتنے عہدیداران اس عرس پاک میں تعاون کیے، مدد کیے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اہل میڈیا کا بھی جو میڈیا نے ہمارا تعاون کیا ہے ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں سب کو صحت عاجلہ کاملہ قائمہ دائمہ عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، اور جتنے علماء کرام مشائخ نظام مولا تعالی اس عرس پاک میں شرکت کیے اور کر رہے ہیں، سب کے ذکر کو اور شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واہل بیتہ وصحابہ ذریاتہ اولیاء اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ میں دوردرشن